السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ حیدرآباد اور سکندرآباد کا مشہور بھروسے مند ادارہ ڈیلز ڈن پراپرٹی ڈیلنگ سروسز۔ RS یونانی فارمیسی، گردے، پیتے میں پتھری اور دوبارہ پتھری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ بہادرپورہ ایکس روڈ، ربط کرے 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ آج سے ریاست بھر میں 10ویں جماعت کے امتحانات شروع ہو گئے، جس کے لیے SSC بورڈ کے حکام نے تمام ممکنہ اقدامات کیے۔ بھینسا منڈل کے موضع پانگڑی میں کانگریس پارٹی کی جانب سے رچا بنڈا پروگرام کا انعقاد، جس میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی پروگرام انچارج مہیشور ریڈی اور کانگریس نرمل ضلعی صدر پوار راما راؤ پٹیل نے کی شرکت۔ ملک کا سر ایک بار پھر اونچا کرنے والی نظام آباد کی عالمی چیمپئن نکھت زرین گولڈ میڈل جیتنے کے بعد مسلسل خبروں میں عالمی چیمپئن نے ایک انٹرویو کے دوران اپنی دلی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر بالی ووڈ میں ان پر بایوپک فلم بنتی ہے تو پردے پر ان کے کردار کو عالیہ بھٹ نبھائے۔ بھارتی جنتا پارٹی BJP نے تلنگانہ حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ کم کرنے کا کیا مطالبہ۔ تلنگانہ پردیش BJP کے ترجمان NV سبھاش نے عام لوگوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے دونوں فوئل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کا کیا شکریہ ادا۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے کہا، تلنگانہ میں آئندہ انتخابات KCR کی توہین آمیز شکست پر مبنی رہے گی۔ جنسینا پارٹی کے صدر پون کلیان نے نلگنڈا ضلع کے دورے کے موقع پر کہا، ان کی پارٹی تلنگانہ کے اگلے انتخابات میں 20% حلقوں میں مقابلہ کرے گی۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے باکسنگ میں ملک کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والی نکھت زرین کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کا کیا اعلان۔ ملک میں فرقہ پرست طاقتوں نے ایودھیا، کاشی اور متھرا کے بعد تاج محل اور قطب مینار کو نشانہ بنانے کی تیاری کر لی۔ مسلمانوں کی یادگار ہے، خاص طور پر عبادت گاہوں پر سنگ پریوار کی نظریں۔ ملک کی راجدھانی دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے ساتھ ساتھ شمالی ہندوستان میں کئی مقامات پر تیز رفتار ہواؤں اور صبح کے وقت ہوئی بارش کی وجہ سے موسم نے زبردست کروٹ لی۔ ہوا کی رفتار خطرناک ہونے کی وجہ سے دہلی NCR میں کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے۔ دنیا میں کورونا مریضوں کی تعداد میں پھر اضافے کے دوران منکی پاکس بیماری نے WHO کو دوبارہ چوکسی پر مجبور کر دیا۔ منکی پاکس مریضوں کی دنیا میں تعداد 100 سے تجاوز کر جانے کے بعد عالمی ادارے صحت کے مطابق 14 ممالک میں اس مرض کی نشاندہی۔ سعودی عرب نے کورونا وائرس کی نئی لہر کے پیش نظر اپنے شہریوں کے ہندوستان اور 15 دیگر ملکوں کے سفر پر عائد کر دی پابندی۔ سعودی عرب کے ڈائریکٹوریٹ جنرل آف پاسپورٹ جوازات کے مطابق شہریوں کے جن ممالک کے سفر پر پابندی عائد کی گئی ہے، ان میں لبنان، شام، ترکی، ایران، افغانستان، ہندوستان سمیت دوسرے ممالک۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بابا اکبر خان جی جیون کی بڑی سے بڑی سمسیا کا سمادھان ماتر 72 گھنٹوں میں کرتے ہیں، وہ بھی فون پر، جیسے وشیکرن، من چاہا پیار، شادی نہ ہونا، طلاق، گرہ کلیش، پریم وواہ، متکرنی، سوتن دشمن سے چھٹکارا، کالا جادو، گڑا دھن آدی تانترک ودیا اور ردھی سدھیوں کے مالک، کالے علموں کے بےتاج بادشاہ جو سبھی سمسیاؤں کا سمادھان کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی کسی سمسیا سے پریشان ہیں تو آج ہی سمپرک کریں بابا اکبر خان جی سے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکولوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔
بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. آج سے تلنگانہ ریاست میں 10ویں جماعت کے امتحانات شروع ہو گئے، جس کے لیے SSC بورڈ کے حکام نے تمام ممکنہ اقدامات کیے تھے. امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے بغیر کسی دقت کے تمام سہولیات امتحانی مراکز پر قائم کی گئی تھی اور طلباء کو دیے گئے کووڈ پروٹوکول کی بنیاد پر مقررہ امتحانی مراکز پر پہنچنے سے کم از کم 30 منٹ قبل امتحانی ہال میں انتظامات رکھ دیے گئے تھے. حکام نے کہا ہے کہ وہ کسی بھی بڑے پیمانے پر نقل نویسی چیٹنگ کرنے کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کر رہے. کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ انتخابات KCR کی توہین آمیز شکست پر مبنی رہیں گی. انہوں نے کہا ہے کہ قومی سیاست میں حصہ لینے کے نام پر KCR دہلی میں کیجریوال اور دیگر قائدین سے ملاقات کر رہے اور ان قائدین کو کارکردگی سے زیادہ صرف تشہیر کی فکر ہے. اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ تلنگانہ عوام نے KCR کو اقتدار سے بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ KCR نے ملک کے لیے چونکا دینے والی خبر کا اشارہ دیا ہے. حالانکہ تلنگانہ کے لیے ان کی شکست ہر کسی کے لیے چونکا دینے والی خبر ہوگی. حکومت کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں پریشان حال کسان TRS اور BJP امیدواروں کو ضمانت سے بھی محروم کر دیں گے. اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ KCR اور اروند کیجریوال دونوں کو صرف تشہیر کی فکر ہے اور وہ عوامی خدمت پر ایقان نہیں رکھتے. دہلی کے اسکول اور محلے کلینک کے معائنے پر تبصرہ کرتے ہوئے اتم کمار ریڈی نے کہا ہے کہ KCR نے برسر اقتدار آنے کے بعد سے آج تک تلنگانہ کے کسی اسکول کا دورہ نہیں کیا. وہ یونیورسٹی بھی نہیں گئے. مقامی پرائمری ہیلتھ سینٹر کی صورتحال کا جائزہ لینے کی توفیق نہیں، لیکن دہلی میں قیام کے دوران یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ تعلیم اور صحت کے معاملے میں تلنگانہ حکومت بہتر کام کر رہی. بھینسا منڈل کے موضع پانگری میں کانگریس پارٹی کی جانب سے رچا بنڈا پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا، جس میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی پروگرام انچارج مہیشور ریڈی اور کانگریس نرمل ضلعی صدر پوار راما راؤ پٹیل نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا اور کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اس موقع پر بھینسا سابق میونسپل چیئرمین بی گنگا دھر کنٹالا، MPP گجارام، BC سیل ریاستی نائب صدر آنند راؤ پٹیل کے علاوہ فیروز خان شیران، ناگیش ونگل راؤ، بھوجرام پٹیل کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے. ملک کا سر ایک بار پھر اونچا کرنے والی نظام آباد کی عالمی چیمپئن نکھت زرین گولڈ میڈل جیتنے کے بعد مسلسل خبروں میں ہے. عالمی چیمپئن نے ایک انٹرویو کے دوران اپنی دلی خواہش کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر بالی ووڈ میں ان پر بایوپک فلم بنتی ہے تو پردے پر ان کے کردار کو عالیہ بھٹ نبھائے. واضح ہے کہ بالی ووڈ انڈسٹری میں بایوپک فلمیں بنانے کا رواج کافی وقت سے دیکھنے کو ملا ہے. کئی ساری بایوپک فلمیں مسلسل بنتی آئی ہیں اور فینس کے ذریعے پسند بھی کیا. گزشتہ ایک دہائی میں تو نہ جانے کتنے لوگوں کی بایوپک ریلیز ہوئی. اس میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان MS دھونی کی بایوپک، کرکٹ کپل دیو کی بایوپک فلم 83 اور 2014 میں 6 بار کی عالمی چیمپئن MC میکوم پر بنی فلم میری کام وغیرہ کچھ ایسی فلمیں ہیں جنہیں بھولنا ممکن نہیں. حال ہی میں ایک انٹرویو میں خود کو سلمان خان کی فین قرار دینے والی نکھت زرین نے اب ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان پر بایوپک بنتی ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ عالیہ بھٹ اہم کردار نبھائے. رپورٹ کے مطابق نکھت زرین نے کہا کہ انہیں ہندی فلمیں دیکھنا بے حد پسند ہے. اگر بالی ووڈ میں انہیں لے کر کوئی بایوپک بنتی ہے تو وہ چاہتی ہیں کہ عالیہ بھٹ ان کی کردار کو نبھائے، کیونکہ ان کی طرح عالیہ بھٹ کو بھی ڈمپل پڑتے ہیں. انہیں عالیہ کا ڈمپل کافی پسند ہے. ایسے میں ان کا ماننا ہے کہ عالیہ بھٹ ہی ان کے رول کے لیے فٹ ثابت ہو سکتی ہے. بھارتیہ جنتا پارٹی BJP نے تلنگانہ حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. تلنگانہ پردیش BJP کے ترجمان NV سبھاش اور بنڈی سنجے کمار نے عام لوگوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے دونوں فوزل فیول کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ریاست کے وزیر اعلیٰ K چندر شیکھر راؤ کو بھی پیٹرول اور ڈیزل پر لگنے والے ویٹ میں کمی کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ ملک گیر
دورے پر نکلے راؤ اگر واقعی غریبوں کے خیرخواہ ہیں تو انہیں لوگوں کو راحت دینے کے فوری طور پر اپنی انتظامیہ کو ان دونوں فوزل فیولز پر ویٹ کم کرنے کی ہدایت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب بی جے پی حکومت نے پہلی بار پیٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی بھی کمی کی تھی تب تلنگانہ راشٹر سمیتی TRS حکومت نے ویٹ میں کمی نہیں کی تھی۔ NV سبھاش نے کہا ہے کہ بی جے پی نے کبھی سیاسی سفر میں KCR کے دورے کی مخالفت نہیں کی۔ انہیں تلنگانہ کے عوام کو راحت دینے کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ویٹ میں کمی کر کے ان کو راحت دینی چاہیے۔ صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی نے باکسنگ میں ملک کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والی نکھت زرین کے لیے 5 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ ریونت ریڈی نے ٹویٹر پر لکھا کہ کانگریس کی جانب سے وہ نکھت زرین کے لیے ان کے شاندار کارنامے پر حوصلہ افزائی کے طور پر 5 لاکھ روپے کا اعلان کرتے ہیں۔ نظام آباد سے استنبول تک ان کا سفر کئی افراد کو متاثر کرنے کا سبب بنا اور نوجوانوں کو حوصلہ ملا ہے۔ ریونت ریڈی نے وزیر اعلیٰ تلنگانہ سے مطالبہ کیا کہ PV سندھو، سائنا نہوال اور ثانیہ مرزا کو انعام کی طرح نکھت زرین کے لیے بھی انعام کا اعلان کریں۔ ٹویٹر پر ریونت ریڈی کے اس مطالبے کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی۔ واضح ہے کہ استنبول کے مقابلوں میں تلنگانہ کے نظام آباد سے تعلق رکھنے والی نکھت زرین نے گولڈ میڈل حاصل کرتے ہوئے ہندوستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر اعلیٰ KCR اور BJP کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے نکھت زرین کے کارنامے پر مبارکباد پیش کی تھی، لیکن مرکز اور ریاست کی جانب سے نکھت زرین کے لیے کسی بھی انعام کا اعلان نہیں کیا گیا۔ عوام کی توقع تھی کہ دیگر کھلاڑیوں کی طرح نکھت کے لیے بھی حکومت انعام اور اراضی کا اعلان کرے گی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ، یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store، ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ and اورنگ آباد۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ جنا سینا پارٹی کے صدر پون کلیان نے نلگنڈا ضلع کے دورے کے موقع پر کہا کہ ان کی پارٹی تلنگانہ کے اگلے انتخابات میں 20% حلقوں میں مقابلہ کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے ہر حلقے میں ان کی پارٹی کو چاہنے والے 5000 تا 6000 لوگ ہیں جو چناؤ نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ملک میں فرقہ پرست طاقتوں نے ایودھیا، کاشی اور متھرا کے بعد تاج محل اور قطب مینار کو نشانہ بنانے کی تیاری کر لی۔ مسلمانوں کی یادگاریں خاص طور پر عبادت گاہوں پر سنگ پریوار کی نظریں ہیں، لیکن اب تاج محل اور قطب مینار جیسی قومی یادگاروں کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی۔ ایودھیا سے جس مہم کا آغاز ہوا تھا وہ کاشی سے ہوتے ہوئے متھرا پہنچ چکی ہے۔ ہندو تنظیمیں کاشی اور متھرا کی مساجد کو مندر قرار دیتے ہوئے ان پر اپنی دعویداری پیش کر دی اور عدالتوں کے ذریعے انہیں حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر لی گئی۔ ان دونوں مقامات کی مساجد کو آزاد کرانے کے نام پر عدالتوں میں قانونی لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ گیان واپی مسجد کا معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا، بعد میں سپریم کورٹ نے ضلع عدالت سے اس معاملے کو رجوع کر دیا۔ اسی طرح متھرا کی شاہی عیدگاہ مسجد کو کرشن جنم بھومی قرار دیتے ہوئے مقامی عدالت میں درخواست دائر کی گئی۔ سنگ پریوار
کے پاس مساجد کی ایک طویل فہرست ہے جنہیں بتدریج نشانہ بنایا جا سکتا ہے، حالانکہ 1991 کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ بی جے پی قائدین نے گزشتہ کئی برسوں کے دوران تاج محل جیسی تاریخی یادگار کو ہندو مندر قرار دینے کی کوشش کی اور ان کا دعویٰ ہے کہ شاہجہاں نے مندر کی جگہ یادگار قائم کی۔ 2017 میں ونائے کٹیار نے تاج محل کی جگہ پر شیو مندر کی موجودگی کا دعویٰ کیا تھا۔ تاریخ داں پی این اوک نے 1989 میں تحریر کردہ کتاب میں تیجو مہالیہ نامی مندر کا ذکر کیا۔ اسی بنیاد پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ مورخ کا یہ دعویٰ ہے کہ شاہجہاں نے لارڈ شیوا کی مندر کی جگہ پر یادگار کو تعمیر کیا۔ مورخ پی این اوک انسٹیٹیوٹ آف ری رائٹنگ انڈین ہسٹری کے بانی ہیں جو ہندوستانی تاریخ کو دوبارہ تحریر کرنے کی مہم پر ہیں۔ 1976 میں لکھنؤ کے امام باڑہ کے ہندو مقامات پر تعمیر کیے جانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کتاب تحریر کی گئی۔ دہلی کے لال قلعے پر بھی اسی طرح کا دعویٰ ہے۔ مورخ نے کئی مذہبی مقامات پر ہندو تعمیرات ہونے کی دعوے داری پیش کی۔ قطب مینار کے پاس ہنومان چالیسا کرتے ہوئے ہندو تنظیموں نے اسے متنازع بنانے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ دراصل وشنو آستھم ہے۔ ملک میں شروع کی گئی یہ مہم کہاں جا کر رکے گی اس بارے میں کہا نہیں جا سکتا۔ ملک کی راجدھانی دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے ساتھ ساتھ شمالی ہندوستان میں کئی مقامات پر تیز رفتار ہوائوں اور صبح کے وقت ہوئی بارش کی وجہ سے موسم نے زبردست کروٹ لے لی ہے۔ ہوا کی رفتار خطرناک کی وجہ سے دہلی این سی آر میں کئی مقامات پر درخت اکھڑ گئے۔ درخت گرنے سے کئی علاقوں میں سڑکیں بند ہو گئی جس سے لوگوں کو پریشانی ہو رہی۔ اس دوران دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پروازیں بھی متاثر ہوئی ہیں۔ ہوائی اڈے نے ایک نوٹس جاری کیا جس میں تمام مسافروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ پرواز کی تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے اپنی ایئر لائن سے رابطہ کریں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کرتے ہوئے تیز ہواؤں کی پیش گوئی کی تھی اور کہا تھا کہ اگلے 2 روز تک گرمی سے راحت ملے گی۔ محکمہ موسمیات نے کہا تھا کہ اگلے 24 گھنٹوں میں درجہ حرارت معمول سے 1 ڈگری کم رہے گا، لیکن آج صبح کی بارش اور تیز ہواؤں نے درجہ حرارت میں 3 ڈگری کمی کر کے 23.1 ڈگری سیلسیس کر دیا ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کڈنی سٹون یا گال بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت۔ شہر حیدرآباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے خاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے مند نام RS یونانی فارمیسی، جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج۔ آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارا۔ نو سائیڈ ایفیکٹس، نو آپریشن، تشخیص کرتے ہوئے دوائیں کی جاتی ہے فراہم۔ تو دیر نہ کرے، جلد ہی تشریف لائے RS یونانی فارمیسی، بہادر پورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط کریں 9390610436 پر۔ گردوں کی طاقت کے لیے دوا فری دی جا رہی ہے RS یونانی فارمیسی پر۔ آج سے ریاست بھر میں 10ویں جماعت کے امتحانات شروع ہو گئے، جس کے لیے SSC بورڈ کے حکام نے تمام ممکنہ اقدامات کیے۔ بھینسا منڈل کے موضع پانگڑی میں کانگریس پارٹی کی جانب سے رچا بنڈا پروگرام کا انعقاد، جس میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی پروگرام انچارج مہیشور ریڈی اور کانگریس نرمل ضلعی صدر پوار راما راؤ پٹیل نے کی شرکت۔ ملک کا سر ایک بار پھر اونچا کرنے والی نظام آباد کی عالمی چیمپئن نکھت زرین گولڈ میڈل جیتنے کے بعد مسلسل خبروں میں عالمی چیمپئن نے ایک انٹرویو کے دوران اپنی دلی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کہا، اگر بالی ووڈ میں ان پر بایوپک فلم بنتی ہے تو پردے پر ان کے کردار کو عالیہ بھٹ نبھائے۔ بھارتی جنتا پارٹی BJP نے تلنگانہ حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ کم کرنے کا کیا مطالبہ۔ تلنگانہ پردیش BJP کے ترجمان NV سبھاش نے عام لوگوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے دونوں فوئل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کا کیا شکریہ ادا۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے کہا، تلنگانہ میں آئندہ انتخابات KCR کی توہین آمیز شکست پر مبنی رہے گی۔
जन सेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने नलगोंडा जिले के दौरे के मौके पर कहा, उनकी पार्टी तेलंगाना के अगले इंतखाबात में 20% हलकों में मुकाबला करेगी। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने बॉक्सिंग में मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली निखत जरीन के लिए 5 लाख रुपए इनाम का किया ऐलान। मुल्क में फिरका परस्त ताकतों ने अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद ताजमहल और कुतुब मीनार को निशाना बनाने की तैयारी कर ली। मुसलमानों की यादगार है, खासतौर पर इबादतगाहों पर संघ परिवार की नजरें। मुल्क की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के साथ साथ शुमाली हिंदुस्तान में कई मुकामात पर तेज रफ्तार हवाओं और सुबह के वक्त हुई बारिश की वजह से मौसम ने जबरदस्त करवट ली। हवा की रफ्तार खतरनाक होने की वजह से दिल्ली एनसीआर में कई मुकामात पर दरख्त उखड़ गए। दुनिया में कोरोना मरीजों की तादाद में फिर इजाफे के दौरान मंकी पॉक्स बीमारी ने WHO को दोबारा चौकसी पर मजबूर कर दिया। मंकी पॉक्स मरीजों की दुनिया में तादाद 100 से तजावुज कर जाने के बाद आलमी इदारे सेहत के मुताबिक 14 ममालिक में इस मर्ज की निशानदही। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस की नई लहर के पेश नजर अपने शहरियों के हिंदुस्तान और 15 दीगर मुल्कों के सफर पर आयद कर दी पाबंदी। सऊदी अरब के डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ पासपोर्ट जवाजात के मुताबिक शहरियों के जिन ममालिक के सफर पर पाबंदी आयद की गई है उनमें लिबनान, शाम, तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान समेत दूसरे ममालिक। इसी के साथ KBN न्यूज़ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।